اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب نازل فرمایا اور انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ آخر وہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ سخت عذاب نازل ہوا؟ وہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے دن زندہ رہے؟ ان کی موت کس قدر عبرتناک تھی؟ بندر بننے کے بعد انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کیا رویہ اختیار کیا؟ اور کیا آج کے دورے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے، اس لیے ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انسانوں کے بندر بنائے جانے کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم ایک 3 بستی میں رہتی تھی جسے الہ کہا جاتا تھا، جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اس قوم کی آبادی تقریباً 70,000 تھی۔ یہ قوم ابتدا میں نہایت خوشحال اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ ہر طرف سرسبز باغات، ہریالی اور خوشحالی تھی۔ چونکہ یہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص فضل فرمایا تھا کہ سمندر میں مچھلیوں کی کثرت تھی۔ یہ لوگ مچھلیوں کا کاروبار کرتے اور ایک خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں مگن ہو گئی تو آہستہ آہستہ نافرمانی کی طرف مائل ہو گئی اور مختلف گناہوں میں مبتلا ہونے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزمانے کا فیصلہ فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اپنی قوم کو حکم دے کہ ہفتے کے دن سنیچر مچھلی کا شکار نہ کرے۔ یہ حکم دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں کثرت سے خود بخود کنارے آتی تھیں، جبکہ باقی دنوں میں مچھلیاں کم ملتی تھیں۔ اس حکم کو سن کر قوم سخت پریشان ہو گئی، کیونکہ ان کا روزگار مچھلی کے شکار سے وابستہ تھا۔ اسی دوران شیطان نے انہیں ایک چال سکھائی۔ اس نے وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں کھود کر خشک زمین میں بڑے بڑے تالاب بنا لو۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں آئیں تو وہ نالیوں کے ذریعے ان تالابوں میں داخل ہو جائیں، پھر نالیوں کے منہ بند کر دو اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لو۔ اس طرح بظاہر ہفتے کے دن شکار بھی نہ ہوگا اور مچھلی بھی ہاتھ آ جائے گی۔ قوم کے بہت سے لوگ اس مکروہ چال سے خوش ہو گئے اور اس پر عمل کرنے لگے۔ انہوں نے سمندر سے نالیاں نکال کر تالاب بنا لیے جن میں ہفتے کے دن مچھلیاں پھنس جاتی۔ حالانکہ حقیقت میں یہ بھی ہفتے ہی کے دن شکار کے مترادف تھا، جسے اللہ تعالیٰ میں حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر قوم 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ وہ تھا جو اس حرام طریقے سے روکتا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو دل میں تو اس عمل کو برا سمجھتا تھا، مگر نہ خود شکار کرتا اور نہ ہی دوسروں کو روکتا تھا۔ یہ لوگ نصیحت کرنے والوں سے کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے ان نافرمانوں پر بد دعا کی۔ اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ وہ گناہگار لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے۔ جب لوگوں نے جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئے کہ وہ سب انسانوں سے بندروں کی شکل میں بدل چکے تھے۔ جب لوگ ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور دانت پیس پیس کر روتے تھے، مگر بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کے سبب ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور انہیں بندر بنا دیا۔ یہ 12,000 افراد 3 دن تک اسی حالت میں زندہ رہے۔ نہ وہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے۔ شدید بھوک اور پیاس میں مبتلا ہو کر 3 دن کے اندر سب کے سب ہلاک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔